کئی ایسے دنیا میں لوگ رہے جنہوں نے اپنی پوری زندگی اسلام کے خلاف کتابیں لکھنے میں صرف کی، لیکن اسلام کے خلاف جب معلومات کرنے کے لیے وہ بیٹھے، قرآن کا مطالعہ کیا، حدیث کا مطالعہ کیا، اس کی سچائی اس قدر دل کو بھا گئی کہ پھر وہ اسلام مخالف بنتے بنتے وہ خود مسلمان بن گئے۔ کئی ایسے لوگوں کی مثالیں ہیں، لیکن جو آلریڈی مسلمان ہیں دنیا کے اندر، اگر ان پر ہم نظر کریں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ وہ دھیرے دھیرے اسلام کے معاملات میں کمزور ہوتے چلے جا رہے ہیں، خواہ وہ عقیدے کے معاملات میں ہوں یا پھر ان کے عبادات کے معاملات میں ہوں یا حقوق کے معاملات میں ہوں، دھیرے دھیرے ان کے اندر کج روی آتی جا رہی ہے اور شریعت سے روگردانی جو ہے بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ جو رواج اور جو مراسم ہمارے اندر گھر کر چکے ہیں، جن کو لوگ شریعت کا حصہ سمجھنے لگ گئے ہیں، حالانکہ شریعت سے اس کا کوئی تعلق نہیں، ایسی بہت ساری چیزیں ہیں جو آج سے نہیں بلکہ کئی سینکڑوں سال سے ہمارے درمیان چلی آ رہی ہیں مسلمانوں کے اندر، حالانکہ اسلام اس کا مخالف ہے، لیکن لوگ اس کو اس طور پر عروج دیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ یہ ایک شرعی حیثیت ہے۔ ان رواجوں کی بنیاد پر کئی لوگ اسلام سے بدظن ہونے لگ گئے، دور ہونے لگ گئے، جن میں سے ایک بڑی لعنت اور ایک بہت بری رسم جو ہمارے درمیان چلتی ہے ہندوستان میں، اور ہندوستان کے رہنے والے جہاں کہیں بھی ہوں، شادی کے موقع پر جو جہیز نام کی ایک لعنت جو برپا کی گئی ہے، اس کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ میں صاف لفظوں میں آپ کو بتاؤں، بہت سارے لوگ جب یہ جہیز کی بات آتی ہے ٹال مٹول کرتے ہیں اور کلیئر بات نہیں کرتے۔ آج جب جمعہ سے اٹھ کر کے جائیں گے تو آپ کی زبان پر یہ کلمہ ہونا چاہیے کہ جہیز کی حیثیت قرآن میں کیا ہے، حدیث میں کیا ہے اور شریعت میں کیا ہے، اس کا علم آپ سب کو ہونا چاہیے۔ اس کے باوجود آپ اس پر عمل کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں وہ آپ کا معاملہ ہے، لیکن حقیقت حال سے آگہی تو معلوم ہونی چاہیے۔ اکثر جگہوں پر ایسا سمجھا جاتا ہے کہ جہیز لینا اور دینا ایک شریعت کا حصہ ہے، شادی میں بالکل مین چیز ہے، اگر نہیں دی جائے گی تو شادیاں جو ہے خراب ہو جائیں گی، شادیوں کے اندر پوترتا ختم ہو جائے گی، تقدس ختم ہو جائے گا، اس لیے ان کا دل رکھنے کے لیے، اپنی خواہش رکھنے کے لیے لینا ضروری ہے، دینا ضروری ہے۔ کئی چیزیں لوگوں کے درمیان مشہور ہیں۔ آج میں آپ کے سامنے اس کی تاریخ کے متعلق اس کے بارے میں کچھ چیزیں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ سب سے پہلی چیز، جہیز ہے کیا؟ کس چیز کو جہیز کہا جاتا ہے؟ اگر آپ دیکھیں علماء کرام فرماتے ہیں، امام راغب اصفہانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی کتاب میں ارشاد فرماتے ہیں، جہیز اس سامان کو کہا جاتا ہے کہ جب لڑکے اور لڑکی کا نکاح ہوتا ہے تو لڑکی کا باپ اپنی خوشی اور رضامندی کے ساتھ اگر کچھ سامان بیٹی کے ساتھ دے دیتا ہے اسے جہیز کہا جاتا ہے۔ ان لفظوں پر غور کریں، سب سے پہلی چیز سامان کہا گیا، اور دوسری چیز اپنی رضامندی کے ساتھ بیٹی کے ساتھ دیا جاتا ہے، اس کو جہیز کہا جاتا ہے۔ اب شریعت میں اس کی اگر آپ تاریخ دیکھیں تو میں آپ کو بتاؤں، یہ چیز تو سینکڑوں سال سے چلی آ رہی ہے، لوگ جہیز دیتے رہے ہیں، لوگ لیتے رہے ہیں، اور یہ رسم اس قدر بڑھتی چلی گئی کہ کچھ جگہوں پر اس کے معاملے میں لڑائیاں ہونے لگ جاتی ہیں۔ بہت سارے لوگ آپ کے معاشرے میں ایسے بھی ہوں گے جن کے گھروں کے اندر طلاق واقع ہو گئی ہوگی صرف جہیز کی بنیاد پر، یا پھر کچھ پیسے نہ دینے کی بنیاد پر، جو بات طے ہوئی اس کے مطابق نہیں اترے اس لیے طلاق واقع ہو گئی ہوگی، گھر ٹوٹ گئے ہوں گے، بچے بکھر گئے ہوں گے۔ آخر ایسا کیوں؟ جہیز اتنا ضروری کیوں ہے اسلام کے اندر؟ کیا اس کی کوئی حیثیت ہے؟ اس کے متعلق بزرگان دین ارشاد فرماتے ہیں کہ جہیز کی حیثیت اگر آپ دیکھیں کہ دو قسمیں ہیں جہیز کی۔ پہلی تو وہ کہ باپ اپنی رضامندی کے ساتھ بیٹی کے ساتھ کچھ سامان دے کر بھیج دے، یہ پہلی قسم ہے، اور دوسری قسم یہ کہ لڑکے والے لڑکی کے باپ سے اپنے طور پر مطالبہ کریں کہ مجھے یہ چاہیے اور یہ آپ دے دیں تو اس کے بدلے میں ہم نکاح کریں گے۔ مثال کے طور پر آپ کسی کے یہاں رشتہ لے کر کے جائیں،
ہندوستان میں کچھ علاقوں میں ایسا ہے کہ لڑکی کے گھر والے کو رشتہ آتا ہے اور کچھ جگہ جو ہے لڑکوں کے گھر پر رشتہ آتا ہے. اپنے اپنے جگہ کا ماحول ہے. اگر آپ نے کوئی ایسی بات کہی کہ آپ کی لڑکی کے ساتھ ہم اپنے لڑکے کا نکاح کریں گے, آپ کی بیٹی ہمیں پسند آئی ہے, شادی کرانا چاہتے ہیں بیٹے کے ساتھ, لیکن اتنا اتنا پیسہ ہم لیں گے اور یہ چیزیں لیں گے, چاہے وہ خوشنودی کے طور پر ہو یا ناراضگی کے طور پر ہو, جس طور پر بھی ہو, اگر آپ اپنی زبان سے یہ کہہ دیا آپ نے تو یہ دوسری کیٹیگری میں آ گیا, اور اس کا حکم انشاءاللہ میں بعد میں سناؤں گا. یہ دو چیزیں دنیا میں مشہور ہیں ہندوستان کے اندر, ایک باپ خود دیتا ہے اور دوسرا یہ کہ وہ ہم مانگ کر کے لیتے ہیں. اب پہلی چیز اس کے متعلق اگر آپ دیکھیں تو حدیث پاک میں ملتا ہے, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کا نکاح کیسے فرمایا تھا. دیکھیں اسلام میں جو کچھ ہمیں سکھایا گیا ہے وہ یا تو قرآن سے ہمیں ملتا ہے یا حدیث سے ملتا ہے, اور اگر قرآن سے اور حدیث سے ہٹ کر کے ہم نے کچھ کیا تو پھر وہ سراست گمراہی ہے, بدعت ہے اور خرافات ہیں. آج آپ کو بہت سارے ایسے لوگ ملیں گے دنیا میں اور آپ کے معاشرے کے اندر جو فاتحہ کو, ایصال ثواب کو اور چھوٹی موٹی چیزیں جو کہ مستحب ہیں, پڑھ لیں تو بھی فائدہ ہے, نہ پڑھیں تو کوئی معاملہ نہیں, اس پر بڑے بڑے بیانات کرنے والے ملیں گے کہ آخر مزاروں پہ کیوں جاتے ہو, کیا ضرورت ہے, یہ بدعت ہے, یہ خرافات ہے. لیکن جہیز کے متعلق کسی کی زبان نہیں کھلتی, کوئی اس بدعت کے متعلق نہیں بولتا, اور اس قدر تیزی کے ساتھ, سختی کے ساتھ کوئی فیس بک پر ڈیبیٹ کرتا ہوا نہیں ملتا. اس کو ختم کیا جائے جہیز کو, جس کی وجہ سے کئی لوگوں کی زندگیاں جہنم بن گئیں. سارے کے سارے مل کر کے ایصال ثواب اور فاتحہ خوانی اسی پر پڑے ہوئے. آخر سوچنے کی بات ہے, یہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں تھی چیز, کیا تھی وہ میں ذکر کر رہا ہوں. صحیح ابن حبان کی روایت ہے, حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کا رشتہ جب آیا, سب سے پہلے حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ, یہ دونوں کون ہیں؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتے میں سسر لگتے. حضرت ابو بکر کی بیٹی حضرت عائشہ صدیقہ بھی حضور کی زوجہ ہیں, حضرت عمر کی بیٹی حضرت حفصہ بھی حضور کی زوجہ ہیں. دونوں رشتے میں سسر لگتے ہیں, اور دونوں اپنے داماد یعنی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے, ان کی بیٹی کا ہاتھ مانگنے کے لیے, حضرت علی کے لیے آئے اور عرض کیا, یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم, ہم آپ کی بیٹی کا ہاتھ مانگنے آئے. کس کے لیے؟ کہا علی کے لیے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے, کوئی جواب نہیں دیا. آپ خاموش رہے. پھر حضرت ابو بکر اور حضرت عمر واپس گئے, حضرت علی سے گزارش کی اور کہا کہ آپ خود اپنی زبان سے جا کر کے مانگے ان کا ہاتھ. حضرت علی کیا لگتے ہیں حضور کے؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی لگتے ہیں, کزن بھائی ہیں حضرت علی حضور کے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت علی حاضر ہوئے اور عرض کیا, یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم, اگر آپ مناسب سمجھیں تو آپ کی چھوٹی بیٹی فاطمہ کا نکاح مجھ سے فرما دیں. صرف اتنا ہی کہا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور ارشاد فرمایا, کیا تمہارے پاس کچھ ہے؟ کیا تمہارے پاس کچھ ہے؟ اب یہاں رک کر کے میں پوچھنا چاہوں گا کہ جب نکاح کی بات آتی ہے تو کیا کبھی اس طرح پوچھا جاتا ہے لڑکے سے, کیا تمہارے پاس کچھ ہے؟ یہاں تو الٹا معاملہ ہے کہ لڑکے والے پوچھتے ہیں لڑکی سے, کیا آپ کے پاس ہے دینے کے لیے, چاہے ہمارا بیٹا نوکری کرتا ہو یا نہ کرتا ہو, صرف زندگی پر بیٹھ کر کھائے گا اگر آپ دے دیں گے تو. اس طرح کی چیزیں ہمارے درمیان ہیں. رسول پاک حضرت علی سے پوچھ رہے ہیں, کیا ہے علی, کیا تمہارے پاس کچھ ہے کہ میری بیٹی کو رکھو گے؟ اور آپ جانتے ہیں حضرت علی مرتضی رضی اللہ عنہ مالی اعتبار سے زیادہ مضبوط نہیں تھے. ایک باغیچے کے اندر آپ کام کرتے تھے اور پورے دن کا کام کرنے پر آپ کو صرف 2 درہم ملا کرتے تھے, صرف 2 درہم ملا کرتے تھے. یہ کون ہیں؟ داماد رسول امیر المؤمنین حضرت علی مرتضی رضی اللہ عنہ. حضرت علی نے عرض کیا, یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم, میرے پاس ایک زرہ ہے جو جنگ کے موقع پر لوہے کی, جو ایک کرتا کے طور پر ہوتا ہے, آپ نے دیکھا ہوگا میوزیم میں کہ ایک کرتے کے طور پر, شرٹ کے طور پر ایک لوہے کی زرہ ہوتی, کافی مہنگی آتی, وہ میرے پاس ہے, اور کچھ چیزیں ہیں. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جاؤ اس زرہ کو بیچو اور جتنے رقم اس کی آئے گی وہ رقم لے کر میرے پاس آ جاؤ. حضرت علی گئے اور وہ زرہ بیچ دی.
تقریباً اس زمانے میں 480 دینار اس کے آ گئے. 480 دینار یا درہم اس کے بدلے میں آئے. وہ لے کر رسول پاک کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے. کہا یا رسول اللہ اتنا ہی ہے میرے پاس. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ رقم کو لیا, اس میں سے تھوڑی سی رقم اٹھا کر کے حضرت بلال کو دیا اور کہا کہ جاؤ خوشبو خرید کر کے لاؤ. 480 درہم میں کچھ رقم کو اٹھایا اور حضرت بلال کو دیا اور ارشاد فرمایا جاؤ کچھ خوشبو خرید کر کے لاؤ. اور باقی جو پیسے بچے ہوئے تھے, جو رقم بچی ہوئی تھی, اس رقم سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک گدا اور ایک لحاف, لحاف کہتے ہیں اوڑھنے کی چیز جس کو آپ کمبل کہتے ہیں, اوڑھنے کی چیز, اور بچھونا جس کو گدا کہا جاتا ہے, یہ دو چیزیں, اور ساتھ میں کچھ مٹی کے کچھ گھڑے اور ایک چیز جو ہے, یہ 4-5 چیزوں کا مجموعہ آپ نے خریدا. اور خرید کر کے ارشاد فرمایا کہ جب تک کہ یہ چیزیں آ نہ جائیں تب تک کہ تم نکاح کے متعلق بات نہیں کرنا. حضرت علی مرتضی رضی اللہ عنہ کے رقم سے وہ چیزیں لائی گئیں, اس کے بعد آپ کا نکاح ہوا. محدثین کرام ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ رسول پاک نے اپنی طور پر سے دیا ہے تو رقم تو حضرت علی سے آپ نے لے لیا تھا, حضرت علی سے آپ نے رقم لیا تھا, تو لہٰذا وہ جہیز نہیں ہے, بلکہ وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری امت کو یہ تعلیم دی ہے کہ اگر نکاح کرتے ہو تو اخراجات کی پوری ذمہ داری یہ شوہر پر عائد کی جاتی ہے. اور اگر ایسا نہ ہوتا, اگر ایسا نہ ہوتا, رسول پاک اپنی طرف سے اگر یہ چیزیں دیتے تو رسول پاک کی اور بھی 3 بیٹیوں کا نکاح پہلے ہو چکا ہے, اور ان کے متعلق کوئی روایت نہیں ملتی کہ آپ نے گدا دیا ہو, کہ لحاف دیا ہو, کہ سامان دیا ہو. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھلا ناانصافی کیسے کر سکتے ہیں کہ 3 بیٹیوں کو کچھ نہیں دیا, حضرت فاطمہ کو سب کچھ دے دیا. خود رسول پاک کا ارشاد ہے, ارشاد فرماتے ہیں, بخاری شریف کی حدیث ہے, من یعدل اذا لم اعدل او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم, فرماتے ہیں اگر میں انصاف نہیں کروں گا تو پھر دنیا میں انصاف کون کرے گا, پھر دنیا میں کون انصاف کرے گا. لہذا حضرت فاطمہ کی شادی میں جو کچھ آپ نے دیا وہ حضرت علی کے مال سے دیا. اس سے بات یہ سمجھ میں آتی ہے کہ دنیا کے جتنے نوجوان یا بوڑھے جو بھی نکاح کرتے ہوں اور نکاح کرنے کے لیے تیار ہوں, وہ اس بات پر نظر رکھیں کہ جو کچھ لڑکی کے لیے جائے گا وہ لڑکے کی طرف سے جائے گا, نہ کہ لڑکی کی طرف سے آئے گا. یہ چیز شریعت کے اندر ملتی ہے. اب دوسرا پہلو, یہ تو پہلی چیز ہے جو باپ اپنی رضامندی کے ساتھ دینا چاہ رہا ہے, لیکن حدیث میں ملتا ہے کہ حضور نے حضرت علی کے پیسوں سے دیا. اب دوسری چیز جس کو میں نے ذکر کیا تھا کہ لڑکے والے مطالبہ کرتے ہیں اور مانگتے کہ ہمیں فلاں چیز چاہیے, فلاں چیز چاہیے اور ہمیں یہ دو. اس کے متعلق کیا ہے؟ اللہ اکبر, آپ کو بڑا تعجب ہوگا سن کر کے. فتاوی عالمگیری, حضرت اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ تعالی علیہ نے 500 علماء کرام کو بٹھا کر کے ایک کتاب لکھوائی تھی جس کو فتاوی عالمگیری کہتے ہیں, جو آج بھی ہمارے سپریم کورٹ میں, ہائی کورٹ میں, سیشن کورٹ میں, ہر جگہ وہ رکھی گئی ہے. اسی کے مطابق ہمارے پرسنل لا بورڈ کے فیصلے کیے جاتے ہیں. مسلمانوں کا جو پرسنل لا معاملہ ہے, ہمارے قانون جو طے کیے جاتے ہیں اسی کے مطابق کیے جاتے ہیں, فتاوی عالمگیری کے مطابق. اور وہ مستند کتاب ہے, بالکل صحیح کتاب ہے, فقہ حنفی کے اعتبار سے اس میں فیصلے کیے جاتے ہیں. اس کی میں بات آپ کو بتاؤں, فتاوی عالمگیری کی روایت ہے اور ارشاد فرمایا 500 علماء کرام کے اس پر دستخط ہے, لکھا ہے اس کے اندر یہ فتویٰ کہ اگر کسی بندے نے یہ سوال کیا ہمارے بیٹے کے لیے آپ کی لڑکی کا ہاتھ مانگتے ہیں اور اس کے بدلے اتنی رقم مانگتے ہیں, وہ رقم شریعت کی نظر میں سود ہے اور سراسر حرام ہے, سراسر حرام ہے, سود کے زمرے میں لایا گیا. اور سود کے متعلق کیا کہا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں سود لینے والا اور دینے والا دونوں جہنم میں جائیں گے. آج اگر معاشرے پر نظر کریں تو بڑا دل کانپ جاتا ہے ہمارا, کس طرح ہم نے شادی کو اس قدر بڑا بنا دیا ہے مسلمانوں. ایک طرف باپ جو ہے جیسے ہی اس کو معلوم ہوتا ہے کہ بیٹی پیدا ہونے والی ہے, اس کا چہرہ ایسے ہی مرجھا جاتا کہ کل کو یہ بڑی ہوگی, بڑے ہونے کے بعد اس کی شادی مجھے کرانی. سارے ماں باپ کو ایک ہی ٹینشن ستاتا ہے کہ بیٹی کی شادی کیسے کرائیں گے, اگر ہم نے پراپرٹی نہیں بنائی, اگر کیسے بھی کر کے پیسے نہیں جمع کیے, سونا نہیں جمع کیا تو شادی کیسے کرائیں گے. یہ سارے ٹینشن سے کئی ماں باپ جو ہے انتقال کر گئے اور ان کی بیٹیاں آج ایسے ہی گھروں میں بیٹھی رہ گئیں. آج بھی کئی ایسے گھر آپ کو دیکھنے کو ملیں گے کہ رشتے آتے گئے, کئی سینکڑوں رشتے آئے, لوگوں نے ریجیکٹ کر دیا, منع کر دیا. پہلے تو سبب یہ تھا کہ پیسے نہیں تھے,
اب اگر پیسے کے بنا پر نہ بھی ہو، لڑکی کی خوبصورتی چلی گئی، وہ بوڑھی ہو گئی، اس طرح کے معاملات ہونے لگ گئے. اللہ اکبر. یہ ایک غیر مسلموں کا رواج ہے جو ہمارے اندر سرایت کیا جا چکا ہے. یہ اسلامی رواج سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، کوئی تعلق نہیں ہے. لہٰذا اس پر ہمیں نظر کرنے کی ضرورت ہے. آپ جانتے ہیں ڈاوری کا جو قانون ہندوستان کے اندر ہے، بہترین قانون جو ہمارے ملک نے نافذ کیا ہے، اس قانون کو لگے ہوئے 60 سال ہو چکے ہیں، تقریباً 60 سال ہو چکے ہیں. اس کے باوجود میں آپ کو رپورٹ بتاؤں، 2017 سے لے کر 2022 کے درمیان، 2017 سے 2022 کے درمیان جن دلہنوں کو مارا گیا جہیز کے نام پر، ان کی تعداد ہندوستان کے اندر 35,000 سے زیادہ بتائی جاتی ہے. 35,000 سے زیادہ دلہنیں شادی کر کے لائی گئیں اور رقم نہ لانے پر ان کو قتل کیا گیا، ان کو مارا گیا. اور امریکی ادارے کی رپورٹ کے مطابق دنیا کے اندر ہر سال اس نے بتایا ہے 4 لاکھ سے زیادہ بچیوں کو ماں کے پیٹ کے اندر ہی مار دیا جاتا ہے. آخر اس کا سوال اللہ کی بارگاہ میں ہم سے نہیں ہوگا؟ اولاد تو اللہ کی طرف سے نعمت ہے، اللہ کی طرف سے نعمت ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اگر کسی کے ہاں بیٹی ہو جاتی ہے تو سمجھ لو اللہ کی طرف سے رحمت اس کے گھر میں آ گئی ہے، رحمت اس کے گھر میں آ گئی ہے. اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حضرت عائشہ کی وہ حدیث پاک ہے، فرماتی ہیں اے عائشہ، جس کے گھر میں 3 بیٹیاں ہوئیں اور تینوں کی اس نے اچھی پرورش کی اور ان کا نکاح کرا دیا، اللہ رب العزت کل قیامت کے دن اسے جنت کے ضمانت عطا فرمائے گا. حضرت عائشہ عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم، اگر کسی کے گھر میں 2 بیٹیاں ہوں، میرے آقا فرماتے ہیں وہ بھی جنت میں جائے گا. حضرت عائشہ نے پوچھا یا رسول اللہ اگر 1 بیٹی ہو، میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں اللہ کے گھر میں کوئی کمی تو نہیں ہے عائشہ، 1 بیٹی کی بھی اگر صحیح پرورش کرے گا تو اللہ اسے بھی جنت عطا فرمائے گا. بیٹی کے پیدا ہونے پر تو رحمت کی بشارت ملی ہے، لیکن ہمارے برے معاشرے کی وجہ سے آج لوگوں کے چہرے جو ہے کالے پڑ جاتے ہیں. قرآن پاک کی آیت بھی اس کے متعلق ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اَيُمْسِكُهُ عَلَى هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ، اور اس سے پہلے کی آیت ہے وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثَى ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ يَتَوَارَى مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے زمانے جاہلیت میں ایسا ہوتا تھا کہ جب کسی کو بتایا جاتا تھا کہ تمہیں بیٹی ہونے والی ہے، اس کا چہرہ کالا پڑ جایا کرتا تھا. ظل وجهه مسودا، اس کا چہرہ کالا پڑ جاتا تھا کہ گویا کہ کوئی برا معاملہ اس کے ساتھ ہونے والا. اللہ اکبر. چاہے لڑکا ہو چاہے لڑکی ہو، یہ دونوں اللہ کی طرف سے نعمت ہے. آج اگر لڑکی کو زحمت سمجھا جا رہا ہے اور برا سمجھا جا رہا ہے تو ایک بری لعنت جہیز کی بنیاد پر سمجھا جا رہا ہے. ہر ایک کو اگر آج ٹینشن ہے، آپ نہیں دیکھتے کسی کے گھر کے اندر اگر 4 بیٹیاں ہو جائیں، اگر اس سے پوچھا جائے کہ تمہاری اولاد کتنی ہے، اس کا سر جھک جاتا ہے. کیوں جھک رہا ہے؟ کیا اس نے کوئی گناہ کیا ہے؟ کیا بیٹی پیدا کرنا اس کے ہاتھ میں تھا؟ جو کچھ ساری چیزیں ہوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہوئی. اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں کرتا. تو پھر تم کیسے سوال کرتے ہو اور اسے ذلیل کرتے ہو لوگوں میں کہ اسے تو صرف بیٹیاں ہیں بیٹیاں ہیں؟ ہم نے تو ایسی عورتوں کو بھی دیکھا، اللہ اکبر، کہ جن کے شوہروں نے اپنی بیویوں کو صرف اس لیے طلاق دے دی کہ میں اس سے نکاح کرنے کے بعد مجھے 3 بیٹیاں ہو گئی، مجھے بیٹا چاہیے تھا. کیا اس کے ہاتھ میں تھا؟ کیا اس نے اپنے ہاتھ سے اپنے پیٹ کے اندر جو ہے اسے بیٹی بنا دیا تھا؟ ہرگز نہیں. لہٰذا یہ ظلم و ستم معاشرے سے دور کرنے کی ضرورت ہے. اس قدر ہمارا دل سخت ہو چکا ہے کہ ایک زندگی کو ہم اپنے پیٹ کے اندر مار دیتے ہیں، اس کے بعد کس منہ سے اللہ کی بارگاہ میں ہم دعا کریں گے؟ ہاسپٹلز میں جا کر کے دیکھ لو، آج بھی کئی ایسے پیشنٹس آئے ہوئے ہوتے ہیں کہ جن کے بچوں کی دھڑکنیں پیٹ کے اندر موجود ہوتی ہیں، بچہ زندہ ہو چکا ہوتا، کچھ ویکس کے بعد بچہ بن چکا ہوتا ہے، اور وہ باقاعدہ وہاں پہنچ کر کہتے ہیں کہ اگر وہ لڑکی ہے تو اسے وہیں مار دینا اور اسے بہا دینا. کل قیامت کے دن اس کے متعلق سوال کیا جائے گا. مسلمانوں، جانتے ہیں آپ جو بچے پیٹ کے اندر ہی مر جاتے ہیں ان کا کتنا بڑا ثواب ہے؟ یعنی جو مارتے ہیں وہ نہیں، خود بخود جو مر جاتے ہیں. کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں پیٹ کے اندر ہی انتقال کر گئے یا پیدا ہونے کے ساتھ ہی انتقال کر گئے. یہ اللہ کی نعمت ہے. اگر ہماری نیت صاف تھی، ہم پیدا کرنا چاہتے تھے، کوئی چیز ایسی نہیں چاہتے تھے اور وہ پیدا ہوتے ہی مر گئے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں وہ بچہ دنیا میں آتے ہی انتقال کر گیا، کوئی گناہ اس سے نہیں ہوا، کوئی گناہ نہیں ہوا، بالکل پاکیزہ تھا. کل قیامت کے دن وہ ایک بڑا انسان خوبصورت شکل میں آئے گا اور اللہ رب العزت سے فرمائے گا اے اللہ میں تو پاکیزہ ہوں، میں اس وقت تک جنت میں نہیں جاؤں گا تب تک کہ میں اپنے ماں باپ کو نہ لے جاؤں.
حضرت عمر فاروق سے یہ حدیث پاک مروی ہے، وہ اللہ سے مخاصمہ کرے گا، گویا کے اعتبار سے ایک جھگڑا کرے گا ایک پیارے انداز میں کہ اے اللہ جب تک میرے ماں باپ نہیں جائیں گے میں نہیں جاؤں گا. اور جو لوگ خود بخود ان بچوں کو اپنے پیٹ کے اندر مار دیتے ہیں وہ اللہ کی بارگاہ میں کس منہ سے جائیں گے؟ کیا وہ نہیں کہیں گے اے اللہ تو نے تو ہمیں پیدا فرمانے کے لیے ان کے پیٹ میں دیا تھا لیکن انہوں نے مجھے گٹر اور نالیوں کے اندر بہا دیا تھا. اگر وہ ہمارے خلاف مدعی بن گئے پھر ہم اللہ کے پاس کیا جواب دیں گے مسلمانوں؟ لہٰذا ان مسائل کا علم ہونا اور اس سے آگہی ہونا ضروری ہے. اگر آپ عام طور پر دیکھیں اور اس چیز کو سمجھیں تو آپ میری بات کو سمجھیں گے. آج کل معاشرہ اس قدر خطرناک بن چکا ہے کہ شادیوں کے اندر سونا اور زیورات دینا ایک فرض سمجھا جاتا ہے. آپ مجھے کوئی ایک کتاب نکال کر کے بتا دیں ہماری شریعت کی جس میں یہ لکھا ہو کہ لڑکی کی طرف سے اتنا تولہ سونا دینا ثواب کا باعث ہے، اس پر اس کو اتنا ثواب ملے گا، یا پھر لڑکے کی طرف سے جو ہے یہ چیز دی جائے تو ثواب ملے گا. یہاں تو باقاعدہ سوال کیے جاتے ہیں کہ اگر ہمیں موٹر سائیکل نہیں ملی تو بیٹی کو قبول نہیں کریں گے، کار نہیں ملی تو بیٹی کو قبول نہیں کریں گے. اسی بنیاد پر کئی بیٹیاں جو ہے ایسے ہی بیٹھی رہ گئیں اور ان کی شادیاں نہیں ہوئی. میں رپورٹ پڑھ رہا تھا ایک ہندو لڑکی کے متعلق، اللہ اکبر، بڑا تعجب ہوتا ہے. اس نے ایک BBC کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا ہے اور صاف طور پر وہ آرٹیکل میں نے پڑھا ہے، کچھ نام تھا گنجن یا کچھ نام تھا اس لڑکی کا. اس نے رپورٹ میں بتایا کہ میں ایک اچھے گھرانے سے تعلق رکھتی ہوں اور خاندانی اعتبار سے ایک اچھا خاندان ہے ہمارا، اور ایسا بھی نہیں کہ بہت غریب اور ایسا نہیں کہ بہت زیادہ امیر، درمیانی طبقے کی ہوں. لیکن اتفاق ایسا ہوتا رہا کہ جو بھی مجھ سے رشتہ مانگنے کے لیے میرے گھر پر آتا اور میرے باپ سے سوال کرتا، کچھ نہ کچھ چیزیں ایسی ہو جاتی تھیں کہ اتنا پیسہ ہمارے پاس جمع نہیں ہو پاتا. باپ میرا غیرت مند تھا، وہ کہتا تھا کہ میں لوٹ کھسوٹ یا کسی سے قرض نہیں لوں گا، کہیں سے ناانصافی نہیں کروں گا، جو میرے پاس ہے میں وہ دوں گا، اور وہ کم پڑ جاتا تھا. اللہ اکبر. وہ ہندو لڑکی جو ہے کہتی ہے کہ تقریباً 140 رشتے میرے گھر پر آئے اور مجھے ٹھکرا کر کے چلے گئے. اور جب 140واں رشتہ آیا تو اس نے سوچا کہ میں آخری کوشش کرتی ہوں اس پر. کہا کہ مجھے تھوڑی دیر اس سے بات کرنے کے لیے دے دو، لڑکے کو میں خود بات کروں گی. لڑکے کے پاس وہ گئی. شاید ہندوؤں کے اندر یہ رواج ہے کہ وہ لڑکا لڑکی کو بات کرنے کے لیے دیتے ہیں رشتہ ہونے سے پہلے. وہ بات کرنے کے لیے گئے. جانے کے بعد اس لڑکی نے اس سے کہا کہ مجھے تم ایک اچھے انسان معلوم ہوتے ہو اور بھلے انسان لگتے ہو. کئی لوگ آئے اور مجھے ٹھکرا کر کے چلے گئے. میرے اندر کوئی کمی نہیں ہے، کوئی خرابی نہیں ہے، بس میرا باپ غیرت مند ہے، وہ کسی سے قرض لینا نہیں چاہتا، وہ لون پر میری شادی نہیں کرنا چاہتا، بس اس لیے جو ہے کئی لوگ دور چلے جاتے ہیں. تو ہمارے پاس اتنے پیسے ہیں، کیا اس کے بدلے تم نکاح کر لو گے، تم شادی کر لو گے؟ اس شخص نے کہا ٹھیک ہے میں دیکھتا ہوں. 60 لاکھ کی مانگ کی گئی تھی اور ان کے پاس 50 لاکھ تھے، جس کی وجہ سے اس نے اس کو ٹھکرا کر کے وہ واپس چلا گیا. اللہ اکبر. آج ایسے جو معاشرے کے اندر چیزیں ہمارے درمیان اگر آپ کو دیکھنے کو ملتی ہیں، یہ ہندوؤں کی وجہ سے ہمارے اندر آئی ہوئی، غیر مسلموں کی طرف سے آئی ہوئی ہیں کہ اتنے لاکھ دے دو تب ہم نکاح کریں گے. اچھا ایک اور چیز مشہور ہے کہ ہم تو نہیں مانگ رہے ہیں، وہ اپنی طرف سے دے رہے ہیں. یہ ایک سراسر جھوٹ ہے اور فریب ہے، یہ دھوکہ دہی ہے. اس طور پر بولا جاتا ہے کہ دل میں اس کی چاہ بھی بہت زیادہ ہے اور آنے سے پہلے پلاننگ بھی ہو جاتی ہے کہ کہاں کہاں انویسٹمنٹ کرنا ہے اور کہاں کہاں وہ پیسہ لے کر کے صرف کرنا ہے اور خرچ کرنا ہے. کہ لڑکی کی طرف سے آئے گا تو یہ لے کر کے آ جائیں گے، لڑکی کی طرف سے آئے گا تو یہ لے لیں گے. یہ ساری چیزیں اگر ہماری نیت کے اندر کھوٹاپن اور خرابی رہے گی تو پھر رشتوں کے اندر پاکیزگی اور طہارت کیسے آئے گی مسلمانوں؟ اور ایک طرف یہ خرچہ اور یہ چیزیں اس قدر اسراف بڑھ چکا ہے، اس قدر بڑھ چکا ہے کہ لڑکی والے بھی سود کے طور پر قرض لینے لگ جاتے ہیں. جب پیسہ نہیں ملتا ہے لڑکی کی شادی کے لیے، سونا دینا ضروری ہو گیا ہے، گاڑی دینا ضروری ہو گیا ہے، جہیز کا سامان دینا ضروری ہو گیا ہے، یہاں تک کہ گھر کے چمچ تک دینا ضروری ہو گیا ہے، اور دولہا جو ہے شادی کے دن جو کپڑے پہنتا ہے وہ تک اس کے پیسوں سے پہنتا ہے. پھر وہ کر کیا رہا ہے اپنی طرف سے؟ اگر آپ دیکھیں وہ تو ایک فقیر نظر آ رہا ہے مجھے کہ جو آیا ہے شادی کرنے کے لیے لیکن خود کے کپڑے بھی نہیں پہن سکتا اپنے نکاح پر. یہاں تو حدیث پاک میں یہ ملتا ہے کہ حضرت فاطمہ کو جو گدا ملا، جو گھر کا لحاف ملا، جو مٹی کے گھڑے ملے، جو کچھ ملا وہ حضرت علی کے پیسوں سے ملے، اور حضرت علی خود جو ہے امیر نہیں تھے. اس سے معلوم ہوتا ہے مرد کو حاکم بنایا گیا ہے، مرد پاورفل ہے اور اس کا حق سب سے زیادہ ہے. اسے ایک بادشاہ کی طرح سلوک کرنا چاہیے کہ جو کچھ گھر میں ہوگا 2 روٹی کم کھائیں گے، تھوڑا تکلیف میں رہیں گے، لیکن جو چیزیں استعمال ہوں گی وہ میرے پیسوں سے استعمال ہوگی. اور اگر استطاعت نہیں تو نکاح تم پر فرض نہیں ہے، نکاح اس پر فرض ہے جو کہ استطاعت رکھتا ہو. بیوی کو
حق دینا اور مہر دینے کا حق رکھتا ہو، اس کے پاس طاقت ہو، اگر طاقت ہی نہیں تو وہ فقیر آدمی ہے، اس پر نکاح فرض نہیں ہے، شریعت اس کو معاف کرتی ہے۔ لہذا بہت سارے ایسے فقراء ہوں گے معاشرے کے اندر جن پر نکاح فرض ہی نہیں ہوا ہے، لیکن وہ مانگ کر کے وہ امیر بننا چاہتے ہیں۔ معاشرے کے اندر آپ کو ضرورت ہے اس بات کی کہ اپنے بیٹوں کے اندر یہ بات منتقل کرو، سنت نبوی انہیں سکھاؤ کہ اسلام کا صحیح راستہ یہ ہے، پیارا راستہ یہ ہے جو حضرت فاطمہ الزہرا اور حضرت علی مرتضیٰ کی زندگی میں ہم نے دیکھا۔ اور خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نکاح کو آسان کرو تاکہ زنا مشکل ہو جائے۔ آج زنا آسان ہو گیا ہے اور نکاح مشکل ہو گیا۔ آپ نہیں دیکھ رہے کہ زنا کرنا اتنا آسان ہو گیا ہے کہ لوگ جو ہے چوراہوں پر زنا کرنے لگ گئے ہیں، اور معاشراتی نظام اس قدر بگڑ چکا ہے کہ اگر نکاح کرنے کی بات آتی ہے نوجوان ایک لمحے کے لیے وہ ڈر جاتا ہے کہ کیسے نکاح کروں گا، میں ابھی ویل سیٹل نہیں ہوں، میرے پاس جاب نہیں ہے، میں کام نہیں کر پا رہا ہوں۔ اور ادھر لڑکی کے متعلق بھی باپ سوچنے لگ جاتا ہے ابھی پیسے جمع کرنے ہیں، لوگوں سے قرض لینا ہے، فلاں چیز جمع کرنی ہے، تب جا کے نکاح ہوگا اور شادی ہوگی۔ شادی کو اتنا مشکل ہم نے کر دیا ہے کہ شادی کی طرف جانے سے لوگوں کو ڈر لگتا ہے، اور زنا اتنا آسان ہو گیا ہے کہ چند ٹکوں کے بدلے میں زنا جو ہے عام ہو جایا کرتا ہے۔ اور یہ قیامت کی نشانی ہے مسلمانوں۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں قیامت کے قریب لوگ زنا اس طرح کریں گے، اس طرح عام ہو جائے گا جس طرح جانور جو ہے چوراہوں پر زنا کیا کرتے ہیں اس طرح لوگ زنا کیا کریں گے۔ آج جہیز ایک جو لعنت ہے، اس قدر خطرناک لعنت ہے، اس کی وجہ سے کئی لڑکیاں جو ہیں بے راہ روی کی شکار ہو گئیں، کیونکہ نفس ہر ایک کے اندر پایا جاتا ہے، شیطان کی خواہشیں سب کے اندر پائی جاتی ہیں۔ آج ایک عجیب معاشرہ ہے، لڑکا اگر بگڑتا ہے تو لڑکے کو جو ہے کوئی برا بھلا نہیں کہتا، لیکن لڑکی اگر ذرا سا اس کے قدم پھسل جائے تو لوگ کہتے ہیں وہ لڑکی بد کردار ہے۔ جہاں لڑکا بد کردار ہے وہاں لڑکی بھی بد کردار ہے۔ اللہ کی نظر میں دونوں گنہگار ہیں اور خطا کار ہیں، لہذا دونوں کا وقت پر نکاح ہونا ضروری ہے۔